نئے صوبوں کے قیام کی بحث ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے اور وفاقی کابینہ کے 5 وزراء اس تجویز کی کھل کر حمایت کر چکے ہیں۔ تاہم حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اب تک اس معاملے پر کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کے قیام کا فی الحال کوئی پلان زیر غور نہیں، نہ مقتدرہ نے حکومت سے اس معاملے پر کوئی بات چیت کی ہے اور نہ ہی یہ معاملہ کابینہ یا پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں سے متعلق آئینی ترمیم سامنے آ جائے گی۔ تو کیا واقعی نئے صوبوں کے قیام کا آئینی طریقہ کار تبدیل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ادھر سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی نے بھی حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل نے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشن روم میں مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس میں وزیر اعظم کی شرکت بھی ممکن ہے، لیکن پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اس دعوت سے لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا مذاکرات کے معاملے پر خود پی ٹی آئی کے اندر اختلافات موجود ہیں، اور اگر حکومت واقعی نئے صوبوں کے معاملے پر آئینی پیش رفت کی طرف بڑھتی ہے تو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اس معاملے پر تعاون کے بدلے عمران خان کے لیے کسی سیاسی یا قانونی ریلیف کی راہ نکالی جا سکتی ہے؟ اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، احمد اویس صاحب لائر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ نئے صوبوں کی بہت بات ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، 5 وزراء کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر انڈیویجولی بھی اگر ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ان کے آپ کے ایم این ایز بھی ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے ایسا ہونا چاہیے، لیکن پارٹی میں اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پارٹی میں اس مسئلے پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ لیڈرشپ لیول پر اس پر کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کون سا عارضہ ہے جس کا علاج نئے صوبے ہیں یا نئے انتظامی یونٹ ہیں؟ تو یہ تو بہت اچھی بحث ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو اس کے اوپر جو مسلمہ ویو ہے، وہ اب اس کو 14 سال ہو گئے۔ 2012 میں پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک صوبہ ساز کمیشن ہونا چاہیے جو منطقی بنیادوں پر نئے صوبوں کا تعین کرے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کس طرح ہوگا، یہ بات ابھی اس پر بحث ہونی ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ نئے صوبے بنانے سے پہلے ایک صوبہ ساز کمیشن ہو جو اس سارے معاملے کو، جو کہ بہت پیچیدہ ہے آئینی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور ہمارے ملک میں جو مختلف صوبے ہیں، ان کی مختلف زبانیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک منطقی نتیجے پر پہنچنا ہے، اور وہ منطقی نتیجہ وہ ہوگا جس کا پھر اطلاق تمام صوبوں پر ہوگا۔ مثلا ایک اگر منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بہترین سائز صوبوں کا 1.5 یا 2 کروڑ پہ ہے تو پھر سب صوبوں پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پنجاب کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور باقی کہیں گے ہم اس کے اطلاق نہیں کریں گے۔ تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہونی چاہیے کہ ایک لاجیکل ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ایک ایسا آرگومنٹ کہ جی پاکستان کے، اب ہم یہ کہنا بہت آسان ہے خراب ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، کلیپس ہو گیا ہے، جب تک اس کو انگریزی کا لفظ ہے گرینیولر طور پہ نہیں دیکھا جاتا، اس کو بہت تفصیل میں نہیں دیکھا جاتا کہ بیڈ گورننس کا کیا مطلب ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں صرف ایک مثال دوں گا کہ پہلی مثال جو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، دیکھیں اتنے کروڑ بچے جو ہیں وہ پاکستان کے وہ اسکولوں سے باہر ہیں، ٹھیک ہے جی بیڈ گورننس ہے، لیکن یہ تو براہ راست صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ جو پرائمری اسکولنگ ہے اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، تو پھر صوبے اس کے اوپر کام کریں نا جی۔ پھر یہ جو ہے یہ کوئی ہمیں اس کے لیے کوئی نیا صوبہ تو نہیں بنانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمیں جو ہے وہ ہم علاج پہلے اس کو تجویز کر رہے ہیں، اور جو عارضہ ہے جس کو درست کرنا ہے وہ صحیح طرح واضح نہیں۔ اوکے احمد صاحب، پی ٹی آئی اس ڈیبیٹ میں کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ ابھی خرم صاحب کی باتوں سے مجھے کئی اور سوالات آ رہے تھے ذہن میں، لیکن میں نے کہا پہلے ذرا آپ کی رائے بھی لے لوں، پھر دونوں سے میں جو ہے وہ کچھ کاؤنٹر کوسچنز کروں گا۔ گو ایڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے، اور کہ جس کو شجر ممنوع قرار دے دیا جائے، اس میں کوئی
ود دی ایڈوانسمنٹ آف سوسائٹی اور ریکوائرمنٹس جو ہیں چینجز کرتے رہتے ہیں. انڈیا میں بھی ہوئی ہیں اور جگہوں پہ ہوتی ہیں. لیکن ہمیں دیکھیں پاکستان کی اپنی کنڈیشنز ہیں, ہماری انڈیجنس کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ اپنی پرائیورٹیز فکس کرنی ہوگی. کیا ہم صوبوں کی فردر سیگمنٹیشن کر کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. کیونکہ پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہے جو ہم حقیقت کی نظر سے بالکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں, ارریسپیکٹو کہ کون سا اس وقت نظام چل رہا ہے اور کون سے یہاں پہ پارٹی حکمران ہے, اس بات کو بھی قطع نظر رکھتے ہوئے ڈے بائی ڈے پاکستان بننے کے بعد اور آج ایک انتہا تک پاکستان میں کرپشن پہنچ چکی ہے کہ جس کو کوئی شخص پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, کسی عہدے پر ہے یا ایک کامن مین ہے, وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا, کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا سے بڑا کام بغیر پیسے دیے, بغیر اس کو سیٹسفائی کیے, جو بھی ایٹ دی حالم آف افیئر آدمی کام کر رہا ہے, وہ معاملہ اس کا حل نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی نہیں. دیر از نو پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان ایز سچ. ادارے تو موجود ہیں لیکن وہ ہیلپ لیس ہیں, وہ ریڈنڈنٹ ہیں, ان کے اوپر آگے کسی کو سزا نہیں. آپ نے دیکھا نا کبھی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ ہے, عدالت اس کے نیچے ہائر کی ہے پوری جوڈیشری کی, لیکن اتنی کمزور ہے کہ وہاں تک پہنچا نہیں جاتا. پہنچے تو جو اوپر سے حکم نامہ آئے گا اس کا. یہ میں پریگمیٹیکلی بالکل آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس میں کسی ایک کو تخصیص کر کے میں نہیں بات کر رہا کہ یہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو فلاں ایسا کر رہا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز بتدریج بڑھتی چلی گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ ٹارگٹ سیٹ نہ ہو, جب تک کوئی گول نہ ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک بنیادی چیزیں دیکھیے نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ ہمیں پریورٹی فکس کرنی پڑے گی. ضرور کریں, ضرور ہمارے ایجنڈے کے اوپر ہو کہ ہم نے صوبے جو ہیں فردر اپنی نیڈ کے مطابق ان میں فردر سیگمنٹیشن کر کے ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے اس میں بنا لیے جائیں, کوئی برائی کی بات نہیں. لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں, رول آف لا کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہو جائے گا ہمیں. اور ہم سائڈ لائن کر رہے ہیں. یہ پہلو تہی جو ہے یہ نقصان دہ ہے کہ ہمارے آگے اس وقت جو ہے مسئلہ صوبوں کا نہیں ہے, ان کے فردر سیگمنٹیشن کا. ہمارے یہاں مسئلہ اس وقت اتنی زیادہ کرپشن اور اتنی زیادہ بدحالی, لوگوں کو جو ہے جاب لیس ہیں یہاں پہ, ہمارے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, ہمارے سے ایکسپورٹس بہت کم ہیں, ہماری انہی تمام پرابلمز کو تو احمد صاحب نظر میں رکھتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ فردر پروونسز بنانے کی بات کی جا رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اب ہمارے پروونسز پاپولیشن کی وجہ سے گورنیبل نہیں رہے, ایکسس نہیں ہے, لمیٹڈ ہاتھوں کے اندر پورا سسٹم ہے اور اس کی وجہ سے سسٹم پرفارم نہیں کر رہا, جو اس کی بیسس بتائی جا رہی ہیں. میں پہلے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نئے صوبوں پر بات ہو رہی ہے, کچھ اور اہم سوالات بھی پوچھیں گے صوبوں سے متعلق کہ یہ بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے تو ان کا سلوشن کیا ہے, آلٹرنیٹ کیا ہے اور یہ کیوں بننا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد سے بات ہوگی. ویلکم بیک. خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ابھی آپ نے پہلے بات کی کہ ٹھیک ہے ایک کمیٹی بنے یا اس کے اوپر بات کرے, لیکن جو صوبے ایک طرف ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو صوبے ریزولوشنز پاس کر چکے ہیں, جیسے پنجاب میں 2 صوبوں کی, بہاولپور کی اور ساؤتھ پنجاب کی ریزولوشن پاس ہوئی پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہزارہ کی KPK کے اندر جو ہے ان کی گورنمنٹ میں PTI کی, وہاں پر وہ ریزولوشن پاس ہوئی پڑی ہوئی ہے. تو ٹرائل کے طور پہ ان تینوں کو پہلے صوبہ بنا کے دیکھ لیتے ہیں, یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ گورننس بیٹر ہو رہی ہے یا ورسٹ ہو رہی ہے. ایک اور دوسرا یہ جو صوبوں کے پروونسز کی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ کار درج ہے, کیا اس میں کسی تبدیلی کا امکان ہے, اسے چینج کرنا پڑے گا؟ کیونکہ پروونشل گورنمنٹس تو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ریزسٹ ہی کر رہی ہیں, یا چپ ہیں یا ریزسٹ کر رہی ہیں.
سو صوبائی حکومتوں کے کوپریٹ کے بغیر اسمبلیوں سے 2/3 اکثریت کا حصول تو ممکن دکھائی نہیں دیتا. سو یہ تو پریکٹیکلی بھی نہیں ہوگا اگر آپ فرسٹ سٹیج میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ جہاں سے ہو رہا ہے ایک ایڈیشنل نوٹ بھی لے لیں کہ جب یہاں سے یہ ہو رہا ہے وہاں یہ خواہش موجود ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ نوٹ کیجئے نا کہ اسینچلی احمد اویس صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے کی ہے کہ جب تک ہم جو بری حاکمیت کے خد و خال کا تعین نہیں کر لیتے تب تک نیا صوبہ بنانا جو ہے وہ میری نظر میں دانشمند نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم نے نیا صوبہ بنا کر جو اس وقت موجودہ صوبوں کا حاکمیت کا نظام ہے اسی کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, اس کے نئے بچوں کو جنم دینا ہے, تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب کہ ہم اسی سسٹم کو جس سے ہم سب نالا ہیں ہم اسے ریپروڈیوس کر رہے ہیں. تو اگر جو صوبے بنانے ہیں میں پھر کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ وہ صوبے بنے ہمیں اس کا منطقی طریقہ کار اور ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. مثلا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی عوام کو حاکمیت قریب تر ہونی چاہیے, تو اس کا تو حل آلریڈی 140A میں مقامی حکومتوں کے ذریعے موجود ہے. اور میری نظر میں اس ساری ڈیبیٹ کا جو اصل میں سلوشن ہے, یہ میری ذاتی ایک رائے ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آئینی طور پر خود مختار, مالیاتی طور پر مستحکم اور قانونی طور پر لیجسلیٹولی مضبوط لوکل گورنمنٹس ہوں جو یعنی صوبائی حکومتوں کے دستخط کی مار نہ ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں اور ان کو انڈیپینڈنٹ فنڈنگ ملے صوبے سے, تو 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ بات کرتا ہوں تو کہیں سے بھی ڈیمانڈ نہیں ہے نئے صوبوں کی. میرے ووٹروں کی صرف 2 لفظوں کی ڈیمانڈ ہے کہ خرم صاحب مہنگائی گھٹاؤ. اوکے, اب مہنگائی اگر گھٹانی بھی ہے تو مسئلہ تو مہنگائی کی ایک بڑی ریزن یہی کہا جاتا ہے نا کہ بیڈ گورننس ہے, لیکیجز ہیں, کرپشن ہے, جس کا بھی احمد صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں, انکمپٹنس ہے, ایک ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا جو ایک سوال پہ مجبور کرتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہے, مہنگائی کیوں ہے, مہنگائی کٹانے کے لیے کرنا کی ہوئے گا, اصل سوال ہے. سر 140A کا آپ نے بڑا اچھی بات کی. Yes, absolutely. اب 140A کی جو خرم صاحب آپ نے بات کی ہے, میں ذرا اس کو اب کھولنا چاہتا ہوں. 140A میں ایمبیگیوٹی ہے, 140A میں کلیئرٹی نہیں ہے, 140A نہ PFC کی ضمانت دے رہا ہے, 140A کو ایک سیکٹری لیول کا بندہ جو ہے وہ سائن سے اڑا کے رکھ سکتا ہے, لوکل گورنمنٹس ان کے فنڈز پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. اینڈ above than all, چیری آن دا ٹاپ, دیٹ از کہ یہاں عدالتیں 140A کا استعمال کر لیتی ہیں لوکل گورنمنٹس کی انسٹرکشنز دے کے کہ جی لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں. تو ہماری جب جا کے حکومتیں الیکشن کرواتی ہیں, اور اگر کروا بھی دیں تو ان کا وہ حال ہوتا ہے جو KP کے ناظمین کا ہوا, جو کراچی کے ناظمین کا ہوا, جو پنجاب کے ناظمین کا ہوتا ہے. تو کیا اس 140A کو آپ جب تک کلیئر نہیں کریں گے, اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چینجز لا کے سے سیکیور نہیں کریں گے؟ جی میری رائے اس میں بڑی واضح ہے کہ اگر امینڈ کرنا ہے تو 140 آئین کی شق کو امینڈ کریں. نمبر 1 کہ یہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو صوبائی حکومت اپنے دستخط سے نہ ہی روک سکتی ہے نہ ہی تحلیل کر سکتی ہے. ٹھیک, ایک تو پہلا یہ جو ہے. دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح NFC ہے اسی طرح ہر صوبہ اپنے PFC کا تعین کرے کہ اس کے ہر ضلع کو اس کی آبادی, سوشیو اکنامک سٹیٹس, انفراسٹرکچر کی بنیاد پہ ایک منیمم اماؤنٹ PF یعنی جو صوبے کو وفاق دے رہا اس میں سے اس کو ملے گی. تو ہر ضلع کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوگی. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ جو ہم مقامی حکومتیں جن کو پاس PFC آئے گا جو کہ تحلیل نہیں ہو سکیں گی, پھر ان کا ڈیزائن اس طرح کرنا ہے جو کہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. یہ اس میں آئین کی ترمیم نہیں چاہیے. فیئر انف. اچھا, اب یہ احمد صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن میں آج کل ذرا بڑا کیا کہنا چاہیے اسکیپٹیکل ہو کے اور بہت کرٹیکل ہو کے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا بہت اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا مسئلہ یہ کہ عدالت کرواتی ہے تو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں. صوبے وفاق سے سارا حق لے گئے, ٹھیک ہے, وچ فیئر انف, لے لینا چاہیے تھا,
آپ کہتے ہیں ہم نے چلانے, پی ایف سی نہیں کرتے, این ایف سی لڑنے والے, این ایف سی کا شیئر مانگنے والے پی ایف سی دھڑلے سے نہیں کرتے, اور صوبائی حکومتوں پہ وہی رویہ رکھتے ہیں جو وفاق پہ پہلے صوبے الزام لگاتے تھے. تو 18 امینڈمنٹ کے بعد 2010 میں جو کانسیپٹ کنسیو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی این ایف سی سے پی ایف سی ہوگا, پی ایف اور لوکل گورنمنٹس کو بھی جو ہے امپاور کیا جائے گا, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن نہ انسٹیٹیوشنز بنی, نہ صوبوں نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی, نہ جو ہے وہ پی ایف سی ہوا, نہ لوکل گورنمنٹ ہوا. آج پریشر آیا تو پھر لوکل گورنمنٹ کی بات چل پڑی ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ ہو جائے جلدی سے. اگر یہ پریشر نہ آتا تو لوکل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایک خواب ہوتا. احمد صاحب دیکھیں, بات ابھی اصولاً جو یہاں پہ اس ڈسکشن میں ابھی خرم دستگیر صاحب نے جو بات کی ہے نا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, آرٹیکل 140A, یہ میرے خیال میں ریکوائرمنٹ آف ٹائم ہے, ہونا چاہیے تھا بہت پہلے اس کو, لیکن یہ ہمیشہ سے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا, اس کے متعلق سوچا نہیں گیا, کیونکہ اس سے ہماری جو سیاستدان جو پروونشل اور فیڈرل لیول کے اوپر آ کے حکومتیں بناتے ہیں اور اس میں حصہ ان کی ہوتی ہے, اس کی اتھارٹی میں ان کی کمی آ جاتی تھی. اور یہ سارے کام ابھی دنیا میں آپ دیکھیں جہاں پہ اس وقت سسٹم بڑی اچھے خوبصورت انداز کے اندر فلرش کر رہا ہے, وہاں پہ لوکل گورنمنٹس کو کبھی دیکھیے, آپ یورپین کنٹریز کو جا کے دیکھیں, آپ اسکینڈینیوین کو جا کے دیکھیں. میں اتفاق سے بہت دفعہ مجھے جب بھی یورپ گیا ہوں, اور بہت دفعہ مجھے اسکینڈینیویا میں پرٹیکولرلی سویڈن میں, ناروے میں اور ڈنمارک میں مجھے کافی وقت بھی گزارنے کا موقع ملا اور اس کو سسٹم کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. جی, تو میں نے بڑے وہاں پہ پرٹیکولرلی سویڈن کو میں نے دیکھا کہ اتنے اچھے انداز میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے وہاں پر کہ سیاست جو آپ جس کو اسمبلی یا اس کو پارلیمنٹ کہہ لیجئے, اس کا کام سوائے قانون سازی کے اور کوئی کام نہیں ہے. سارا کام جو ہے یہ ڈیولوشن میں یہ تمام اتھارٹی جو ہے وہ چلی گئی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس. شہر کے اندر جو ان کا پورا ایک ماسٹر کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, بتاتا ہے کہ جی اتنے جو ہے لوگ ینگ لڑکے جو ہیں وہ 18 سال کی عمر سے لوکل گورنمنٹ آپ کے نزدیک لوکل گورنمنٹ ہی سولوشن ہے؟ لوکل گورنمنٹ سب سیٹل کرتی ہے. ان کی ویلفیئر جو کانسیپٹ ہے, جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے, یہ سب میٹر جو ہے اٹ از ان دی ہینڈ آف لوکل گورنمنٹ. لیکن احمد صاحب یہ ہماری سیاسی جماعتیں کیوں نہیں کرا سکی پھر 18ویں ترمیم کے بعد پی ایف سی کیوں نہیں ہو سکا, لوکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں لا سکے؟ آج جب سر پہ اولے برفرے تو یاد آئیے لوکل گورنمنٹ میں وہاں یہی بتانے لگوں آپ کو کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو عمر لا کا نام دیا ہوا ہے. وہ عمر لا کو فالو کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے اسکینڈینیویا میں آپ کو پوچھیے عمر لا کو لوکل گورنمنٹ کا سارا سیٹ اپ جو ہے اٹ مووز اراؤنڈ عمر لا. اب یہاں پہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ فائنانسز اور پروجیکٹس یہ سارے کام جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں, اور یہاں سے پیسہ بنتا ہے, یہاں سے کرپشن پنپتی ہے, پروان چڑھتی ہے, اور گھر بھرے جاتے ہیں, بینک بیلنس بنتے ہیں. یہ پیسہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر لا میکر کا کام جو ہے جو میں احمد صاحب آپ کو میں کنکلوڈ کرنا ہے مجھے سیگمنٹ. ویسے خرم صاحب شاید مسکرا کے چاہیں تو تائید کر سکتے ہیں میری بات کی, نہ چاہیں تو نہ کریں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب جتنا میں اور اس سسٹم میں پچھلے 18-20 سال سے جرنلزم میں ان ڈیپتھ گیا ہوں اور تھوڑا سا ان چیزوں کو مانیٹر کیا ہے کلوزلی, جو ہم سمجھتے تھے ظاہر ہمارے بھی کانسیپٹ چینج ہوئے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک. اب دیکھیں یہ جو سیاستدان ہے بیچارے, اگر 25 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اگر بہت بھی دہاڑ لگا لیں تو 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ سے زیادہ کی دہاڑ نہیں لگا سکتے. لیکن جو بیوروکریٹ ہے, جو بیوروکریسی نے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, جو وہ اس سائن کے بعد جس لیول کی دہاڑ لگا رہا ہے, وہ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلتی کہ کدھر گئی. اب تو شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ کدھر جا رہی ہوتی ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنز اور سیاستدان دن بھر لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے, اگر اصل ڈاکہ پتہ چلے کہ کس لیول کا بیوروکریسی مارتی ہے ہمارے ہاں, تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہمیں تو اپنے بیوروکریٹک سسٹم کو بھی جو ہے وہ تھورلی آبزرو کر کے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اصل مال تو مزہ تو ادھر چلا جاتا ہے. پھر وزیر خرم صاحب ہوں یا احمد صاحب ہوں, ادھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ادھر تو کام چلتا رہتا ہے. اور خرم صاحب نے اپنی مسکرا کے تائید میرا خیال ہے کر دی ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اسی مسئلے کو ذرا ایک اور طریقے سے ڈسکس کریں گے. اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, خرم دستگیر صاحب اور احمد اویس صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں
تو ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. نئے صوبوں پر ہم بات کر رہے ہیں، اوپینین لے رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، کس طرح یہ ہو سکتا ہے، کب تک ہونا چاہیے، اور اس کا متبادل کیا ہے اگر ایسا نہیں کرنا آپ نے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کرپشن سے، اس بیڈ گورننس سے، جو کمپلیکس ایشوز ہیں، جو کرونیکل ایشوز ہیں، جو پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ایشوز سے نکلنے کا پھر سولوشن کیا ہے. تو ایک بہت اس مسئلے پہ توانا آواز ہے ایم کیو ایم کی بھی، اور ایم کیو ایم کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ بات اس پر کر رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مختلف فورمز پہ بھی بات کی ہے، میڈیا ٹاک بھی کی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مصطفیٰ بھائی، یہ جو کراچی اور حیدرآباد پر مشتمل نئے ظاہر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی اوور آل بات ہو رہی ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کراچی حیدرآباد کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. سو آپ کی بیسک لاجک کیا ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اسے ریڈ لائن قرار دے رہی ہے، پنجاب میں اور وفاقی حکومت اس وقت کلیئر کٹ پوزیشن نہیں لے رہی، لیکن ایم کیو ایم کا جو اصرار ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے علاوہ آپ کوئی چارہ نہیں ہے. سو کیوں آپ، اگر میں پرٹیکولرلی پوچھوں، کراچی اور حیدرآباد کو ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا صرف آبادی وجہ ہے، سائز وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ دیکھیے، نہیں، ایک تو ہم کراچی اور حیدرآباد کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو کہ آلریڈی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں تو بہت پہلے سے اندازہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ٹھیک رن نہیں ہو رہا، اس کے بہت بڑے بڑے فلاز ہیں. دیکھیے، میں کوٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی سنی بات، ایکس گورنر ہیں شاہ فرمان صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ 18ویں ترمیم کے جو ہے وہ بہت ظلم ہو گیا، اور ہم نے 4 صوبے کو امپاور نہیں کیا، ہم نے 4 ملک بنا دیے. میں من و ان کی اس بات کو انڈوس کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. 18 سال ہو گئے آپ کو یہ تقریباً یہ 18ویں ترمیم والے سارے ایشو میں ووٹ ایور ہمیں 16 سال ہو گئے. یہ آپ پہلے دن ڈیویزبل پول میں آپ پیسے دے دیتے ہیں صوبوں کو، اور آگے کا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک آدمی کے پاس جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں، اس کے آگے اس نے کس ڈسٹرکٹ کو کتنے دینے، کیا کرنا ہے، کوئی ان سے نظام باقی نہیں رہ گیا. اچھا، پھر اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے ہم آئینی ترمیم لے کر آئے کہ بھائی یہ جو آرٹیکل 140 ہے اے ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو اور کلیئر کر کے اس میں آئین کی بک میں حصہ بنا لیا جائے پورے پاکستان کے لیے. پیپلز پارٹی سب مان جاتے ہیں، پیپلز پارٹی اس پہ مانتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے، آپ ہمیں پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ہمیں سیوریج اور جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں آپ ہمیں قانون سازی میں آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بھی پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی کوئی بات کرے گا، آپ سے آپ کے چنگل سے، آپ کی حکمرانی سے، اس سے آزادی لینے کی بات کرے گا، ہم اس میں ہراول دستے کا رول ادا کریں گے. آج وہ ٹائم آ گیا. میں آج اگر سندھ حکومت کے ساتھ، جس کے پاس 18 سالوں سے یہ حکمرانی ہے، 22,000 ارب روپے اس کو جو ہے وہ ملے ہیں، اس نے کراچی جیسے شہر کو دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بنا لی. پینے کا پانی وہاں پر آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے. آج دنیا چاند پر جا رہی ہے. میرے شہر کی کراچی کی خبر ہے کہ گٹر میں گر کر بچہ ہلاک ہو گیا، اپنی جان دے گیا. ماؤں کو تڑپتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، چینلز دکھاتے ہیں. آج جو HIV پھیل رہا ہے، پیلے اسکول کی تعلیم تباہ ہو گئی ہے. آپ مجھے کوٹا سسٹم ہم پر لاگو کیا گیا، آپ کے پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم نہیں ہے، سندھ میں کوٹا سسٹم نہیں ہے. غضب خدا کا، اب اس کوٹے پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتے. جب ہمارے کوٹے کی باری آتی ہے، جعلی ڈومیسائل کسی کا بنا کر آپ ہمارے کوٹے کو بھی بیچ دیتے ہیں. تو یہ اور پھر آپ نے جتنے بھی پہلے ماضی میں وعدے کیے وہ سارے وعدے آپ اس میں وفا نہیں کرتے. آپ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جب ملک اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ
سارے ملک چلانے والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ملک اب اس نظام کے تحت جو ہے وہ ایک عام آدمی کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو میرے پاس کیا جواز ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سندھ میں کہوں کہ نہیں یہ 18ویں ترمیم سے بڑا فائدہ ہوا ہے، نہیں یہ صوبائی حکومت ہماری بڑی خدمت کر رہی، نہیں فائدہ ہوا بھائی 18ویں ترمیم سے۔ ہم پہلے وفاق سے کچھ پیسے لے لیتے تھے، اب وفاق کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے صوبوں کو پیسے دے دیے، جا کے اس سے مانگے۔ تو یہ 18ویں ترمیم سے بالکل یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اصولی طور پر اس والی بات کے حمایتی ہیں کہ جب بھی ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوگی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ٹھیک، اچھا آپ نے یہ ڈس انفرنچائزمنٹ کی بات ایس ڈی پی آئی کے سیمینار میں بھی کی تھی، ورک شاپ میں بھی کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک وہاں پر ڈسکشن ہوئی، مجھے یاد ہے، جس پر محرومیوں کی بات کی گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ محرومیاں کریٹ کیوں ہوتی ہیں، کیوں لوگ اپنے کلینز میں اپنے قبیلوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جب اس کا اسٹیٹ کے ساتھ بانڈ ویک ہوتا ہے۔ سو بانڈ اسٹیٹ کا ویک اگر ہوتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ظاہر اسٹیٹ نے اپنے ایک عام شہری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اب اس کی دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بھی میئر رہیں، میئر کراچی رہیں، بڑے کامیاب میئر کراچی رہیں، اور آپ کو اس وجہ سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے بنسبت اور کسی رول کے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ریپلیسمنٹ جو لوکل گورنمنٹ یا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ قرار دی جاتی ہے، وہ سیٹسفیکٹری ہوگا؟ اس پر آپ کی پارٹی مانے گی، تیار ہوگی اس کے اوپر؟ دیکھیے آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو امپاورڈ ڈیوالو لوکل گورنمنٹ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ کی ساری شکیں اور سارے ڈپارٹمنٹ جو کہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ ڈیسیجن دے رکھا ہے، یہ تو آپ کو ہر حال میں آئین میں لکھوانا ہی پڑے گا، اور اس کے بغیر تو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے بعد بھی یہ تھوڑی کہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا جو ہے وہ چیف منسٹر ہوگا، وہی جو ہے وہ پانی کا نظام چلائے یا وہی جو ہے وہ سیوریج کا نظام چلائے یا وہی روڈ بنائے، نہیں۔ آپ یہ تو دیکھیں، ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات ایسے ہی ہے، اگر میں ایکسپلین کر سکوں اپنی بات کو، کہ اگر آپ یورپ اور کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں جا کر کہیں اس ملک کے شہری سے یہ کہیں کہ یار تمہارے ہاں دودھ میں پانی ملا کر اور کیمیکل ملا کے تو نہیں بیچا جاتا، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ چکرا کر گر جائے گا کہ یار دودھ میں بھی کیمیکل ملاتے ہیں یا پانی ملاتے ہیں۔ تو یہ لوکل گورنمنٹ کی بات کرنا کسی مہذب معاشرے میں کہ یار تمہارے یہاں لوکل گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے، امپاور ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسی وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والی بات ہو۔ تو لیکن آپ نہیں مانتے، آپ اپنے حقوق کی بات کرتے تھے کہ بھئی ہمیں ڈیوالو کرو، 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو گیا، آپ نیچے ڈسٹرکٹ کو ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم مانگو تو آپ اپنی آپ کو میں ایک مثال دوں، دیکھیں کراچی، اس کی مثال، کراچی صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے، حیدرآباد 5% ہے، یہ ملا کر 43% ہوتے ہیں۔ اس نظام میں جو ابھی موجودہ ہے 43% کراچی اور حیدرآباد ایک ووٹ بھی اس موجودہ صوبائی حکومت کو نہ ڈالے، ہم اگلے 100 سال تک اس حکومت کو جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ 43% پاپولیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو، اور حکمرانوں کو پتا ہے کہ ہم ان کو دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بنا دی ہے ہم نے، یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ تو اس نظام میں ہمیں اس لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں رادر کہ جب آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کریں گے تو جس علاقے میں آپ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں گے اس علاقے کے لوگوں کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ اور اپنی حکومت کو چینج کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی خدمت نہیں کرے۔ آج کے نظام میں نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کا اندرون سندھ کے ہمارے سندھی میری ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج وہ ہم سے زیادہ مظلوم ہیں، ہم سے زیادہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ کراچی حیدرآباد میں تو کچھ بھی ظلم نہیں ہے، جو ظلم جو ہے وہ سندھ کی کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں، مائیں وہاں سے پانی لے کر آتی ہیں 12 کلومیٹر دور سے، جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں۔ تو کوئی ہے اس کا کمپیریزن؟ لیکن فرق ہے کہ وہ اپنے ظلم کو 40-50 سالوں میں اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ ہم جو ہے وہ آج بھی اس ظلم کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں، بس اتنا وہ فرق ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہو گئے تو 20 سالوں کے بعد ہمارا بھی بچہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ گھر میں نلکا کیوں لگا ہوا ہے، اس میں تو پانی، وہ بھی امیون ہو جائے گا اور وہ بھی اس ظلم کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ٹائم آنا ہے، ہم نے سندھ کے لوگوں کو بھی آزاد کرانا ہے اور خود بھی آزاد معاشرے میں جینا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ایک ایسے ماحول میں جب آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، ان کے ایک اہم مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نئے صوبے خام خیالی ہیں،
ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہو سکتی, ایم کیو ایم تقسیم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ ریڈ لائن ہے. اور پھر آرٹیکل 140 میں 40A میں ایمبیگوٹی ہے, اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, لوکل باڈیز کو پروٹیکشن نہیں ہے. ایک دوسرا ریزولوشن 2/3 سے آپ نے لانی ہے. کیا طریقہ کار ہی چینج کر دیں گے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کا؟ کوئی ایسا کوئی فارمولا موجود ہے, یا پھر اس ایگزسٹنگ نظام کو کیسے بائی پاس کریں گے آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے آئین کی کتاب 1973 میں صوبے بنانے کی بات کی گئی ہے. دیٹ مینس کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے صوبے بنانے کی آئینی شک ڈالی ہے تو یہ تو کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, یہ کفر بھی نہیں ہے اور یہ غداری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ صوبے کی بات اگر ایسی غداری ہوتی, کفر ہوتا, تو ذوالفقار علی بھٹو آئین کی کتاب میں کیوں ڈالتے؟ اب بات آ جاتی ہے طریقہ کار کی. کیا آج تک پاکستان میں 27 دفعہ اسی آئین میں ترامیم نہیں کی گئی؟ آپ 27 ترامیم کر کے بیٹھے ہیں, رائٹ؟ آپ نے حال فی الحال ہی جو ہے وہ 1 سال کے اندر 2 ترامیم آپ نے کی ہیں, 26ویں اور 27ویں. تو اگر آج ملک جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے نیچے گراس روٹ لیول پہ, اور ملک غریب بھی نہیں ہے, وفاق اپنے پیسے پورے دے دیتا ہے اور نیچے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا, تو آپ سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں گے نا. آپ اس کو کتنے, اور جب تک آپ نے اس کو انڈر دا کارپٹ ڈالنا تھا اس ڈسٹ کو, اور سر جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ زمین میں دے کر جو ہے وہ کہنا تھا کہ بس سب اچھا ہے. اب وہ ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. آپ کے 2 صوبوں میں جنگ چل رہی ہے, بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے. ہاں, باہر کی بیرونی دشمنوں کی قوتوں کی مدد شامل ہے, لیکن یہ اندر کا مٹیریل آ کہاں سے رہا ہے؟ اتنا نوجوان ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار کیوں ہے؟ اس کو تو ذرا دیکھیں. یہ آج کا موجودہ نظام یہ ریاست کے خلاف غدار بنانے کی فیکٹری بنا ہوا ہے. کسی کو محرومی ہے, کہیں ابتدا کہیں یہیں سے ہو رہی ہے, اور آج جہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی کل کو وہاں بھی جنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ میرا کام نہیں ہے, مجھ پر تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حصے کی آواز اٹھا رہے ہیں. میں لڑ تھوڑی سکتا ہوں, میں لڑ تھوڑی رہا ہوں. ہم تو آج کے اس موقع میں کسی کے پاس اس سے کوئی بہتر دیکھیں, سب تو اس والی بات پہ متفق ہیں کہ بھئی یہ ڈیلیور نہیں کر رہا یہ چیزیں. اب اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے, کہاں سے کروانا ہے, اس والی بات کے اوپر تو بھائی بیٹھ کر بات کی جائے گی نا. کوئی یہ جائز بات نہیں ہے. اور آپ کہ بھئی آپ کہیں کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا, اگر یہی کر کے آج ہم نے اس ملک میں ایک اتنے بڑے طبقے کو پیدا کر لیا کہ جو کہ ڈس انفرنچائز ہے, پھر وہ حکومتوں سے بدل نہیں ہوتا, پھر وہ ریاست سے بدل ہوتا ہے, ہتھیار اٹھاتا ہے. تو خدا را جو ہے وہ 80 سال ہو گئے تقریباً اس ملک کو, یہ روایتی سلوگنز اور روایتی باتیں کرنا چھوڑیں. اس صدق کے دل کے ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا وہ میکانزم بنائیں جو دنیا آج سے کئی صدیاں پہلے یہ کام کر چکی ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کو اختیار اور وسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ ڈیسنٹرلائز نہیں کریں گے, آپ کتنی بھی اچھی تقاریر کر لیں, لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنا نہیں بنا پائیں گے, اور الٹیمیٹلی جو ہے ریاست جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور بھگتے گی. سو ایک ٹوورڈز ویری اینڈ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, اگر آپ مختصر اس کا جواب دے سکیں کہ وہ کہتے ہیں جو کرنٹ کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کریں, اس کے مطابق یہ اسپیس ہمیں فی الحال نہیں. سندھ میں تو خلاف آئی ہوئی ہے قرارداد صوبے بننے کے, پنجاب میں 2 ہیں, وہ کہتے ہیں کمیشن بنا لیں, یا وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. سو جو ایگزسٹنگ اس وقت ہمارے پاس سسٹم ہے اس میں تو وہ اسپیس اس طریقے سے بنتی نہیں ہے کہ یہ ہل جل کریں, اور یہ دونوں بڑی جماعتیں تیار نہیں ہیں. آپ کے نزدیک اگر یہ تیار نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, آپ جو بینیفیشری ہیں تمام وسائل کو ایک جگہ اور سینٹرلائز کرنے کے, ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کتنے لوگ ہیں؟ تو کیا آپ نے ان کی خواہشات پہ چلنا ہے, یا آپ نے پاکستان کی بقا کو سامنے رکھنا ہے, لوگوں کے فائدے کو رکھنا ہے؟ اگر جب آپ یہ پیمانہ طے کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ کوئی رستہ نکال لیں گے. آئین میں سکم تھے تو آپ کو 27 ترامیم کرنی پڑی نا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں بھئی, آپ اگر آئین اتنا جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے نا, ترامیم ہو سکتی ہیں اس کے اندر. آپ نے 27 تو کر رکھی ہیں, 27 ترامیم جب آئین بنا رہے ہوں گے تو کیا اس وقت پتہ تھا کہ آئین بنانے کے بعد ہمیں اتنی ترامیم کرنی پڑیں گی؟ آج آپ 27 ترامیم کر کے بیٹھے ہیں آئین کے اندر,
تو پہلی بات اس والی بات کی ہے کہ ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں کہ تو ہم پہلی بات ہے کہ بھئی ہم تو تائید کر رہے ہیں, ہم نے تو یہ گفتگو شروع نہیں کی, ہم تو اس گفتگو کی تائید کر رہے ہیں, اور ہم جینوئن, ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے کہنے پہ تو آپ نے کان نہیں دھرا نا. آج اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی چلانے والے پاکستان کی بقا اور سلامتی اس چیز کو قرار دے رہے ہیں جس چیز میں میرے بھی مسئلے کا حل ہے, جس چیز میں میرے بھی 40 50 55 70 سالوں کے مسئلے کا حل ہے, وہی مسئلے کا حل جو ہے پاکستان چلانے کا ہے. تو ہمارا انٹرسٹ مرج ہو گیا. تو مصطفیٰ بھائی وہاں فیصلہ فائنل ہو چکا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھ سے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی, مجھے تو نہ یہاں کی پتہ ہے نہ وہاں. میں تو ایک گفتگو ملک میں شروع ہوئی ہے, ہم اس گفتگو کو بہت پہلے سے اپنے طریقے سے کرتے چلے آ رہے تھے, کر رہے تھے. ہم تو اس کے سب سے بڑے جو ہے وہ وکٹم ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تائید کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جہاں جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں کی صوبائی حکومت نے 70 سالوں سے ہمیں کچھ ایسا ہمارے ساتھ نہیں کیا برتاؤ اچھا, کہ جس کے بنا پر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کی حکمرانی کو بچانے کے لیے اس وقت کھڑے ہو جائیں. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب, فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تائید کر رہے ہیں اس بات کی جو اس وقت اس ملک میں چل پڑی ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام, ان کی اسٹیبلشمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ نظام جو ہے وہ چل نہیں رہا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.